بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم نے ایک عنوان قائم کیا تھا کہ یزید ملعون کی جو مذمت کی احادیث جو بخاری شریف میں واقع ہوئی ہیں، اس کا ایک جو ہے نشست ہم نے پہلے کی تھی۔ اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو ہمارے چینل پر دیکھ لیجئے گا۔ دوسری ویڈیو ہم آج بنا رہے ہیں، جس میں ہم آپ کے سامنے ایک اور حدیث مبارک رکھیں گے بخاری شریف سے، کہ جس میں یزید ملعون کی مذمت کی گئی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں دوسری حدیث مبارک، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کتاب الصحیح میں ایک باب قائم کیا ہے، جس کے الفاظ ہیں بخاری شریف: باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی ید اغیلمہ من قریش۔ حضور علیہ السلام کا فرمان کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھ ہوگی۔ اور پھر اس باب میں یہ حدیث مبارک نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ شروع میں سند ہے، ہم سند بھی پڑھ کر آپ کے سامنے جو ہے رکھتے ہیں۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال اخبرني جدي قال كنت جالسا مع ابي هريره رضي الله تعالى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه ومعنا مروان قال ابو هريره سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت امتي على يد غلمه من قريش فقال مروان لعنه الله عليهم غلمه فقال ابو هريره لو شئت ان اقول فلان وبني فلان فعلت فكنت اخرج مع جدي الى بني مروان حين ملكوا بالشام فاذا راهم غلمان احداثا قال لنا عسى هؤلاء ان يكونوا منهم قلنا انت عالم۔ یہ ہے عبارت۔ تو ہم آپ کے سامنے اب ترجمہ پیش کرتے ہیں کہ عمرو بن یحییٰ بن سعید ابن عمرو بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا جان نے بتلایا کہ میں مدینہ شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت مروان بھی ہمارے ساتھ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔ اس پر مروان کی زبان سے نکلا خدا کی ان پر لعنت ہو جو لونڈے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر میں بتانا چاہوں کہ فلاں فلاں کے لڑکے ہوں گے تو بتا بھی سکتا ہوں۔ تو عمر کا بیان ہے کہ میں اپنے دادا جان کے ساتھ جب بنی مروان کی حکومت شام پر قائم ہوئی تو ان کے یہاں جایا کرتا تھا۔ فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي إِلَى بَنِي مَرْوَانَ حِينَ مَلَكُوا بِالشَّامِ، یہ اس عبارت کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ تو ان کے یہاں جایا کرتا تھا۔ دادا جان جب ان نو خیز لونڈوں کو دیکھتے تو فرمایا کرتے غالباً یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا کہ ہم یہ سن کر کہتے آپ کو خوب معلوم ہے۔ میری امت کی تباہی قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھ ہوگی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، بخاری شریف کے اشارے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ تصریح کی ہے۔ فتح الباری یہ بخاری شریف کی شرح ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں جس حدیث کا حوالہ دیا ہے مسند احمد سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بئی الفاظ مروی ہے، ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے کہ ان فساد امتی علی ید غلمۃ سفہاء من قریش۔ یہ جلد نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 8 ہے، اور کس کی بنا؟ فتح الباری کی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ان فساد امتی، میری امت کی تباہی، علی ید غلمۃ السفہاء من قریش، قریش کے چند بے وقوف لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔ آپ توجہ کیجئے گا، لونڈوں کی حکومت کی کیفیت کیا تھی؟ اس ہلاکت اور فساد کی تشریح جس کا ذکر صحیح بخاری کی ان حدیثوں میں آپ کی نظر سے گزرا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت میں جس کو علی بن الجعد اور ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے مرفوعاً روایت کیا ہے، ان الفاظ کے اندر حضرت امام علی بن جعد اور امام ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے: اعوذ باللہ من امارۃ الصبیان قالوا وما امارۃ الصبیان قال ان اطعتموہ ہلکتم وان عصیتموہم اہلکوکم۔ یہ فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 8 پر ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا؟ اعوذ باللہ من امارۃ الصبیان، میں اللہ تعالیٰ سے لونڈوں کی عمارت سے پناہ مانگتا ہوں۔ حاضرین نے عرض کیا کہ لونڈوں کی عمارت کیا معنی؟ فرمایا کہ یہ کہ اگر
تم نے ان کی اطاعت کی تو ہلاک ہوئے، یعنی دین برباد ہو جائے گا۔ ان اطاعتموہم ہلکتم، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو اپنا دین برباد کر دو گے۔ وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے، اہلکوکم، وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، تو یعنی تمہیں جان سے مار ڈالیں گے، یا تمہارا مال لوٹ لیں گے، یا تمہاری جان و مال دونوں کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ یہ فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ 13 پر۔ نیز علامہ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ کے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق ویقول اللہم لا تدرکنی سنۃ الستین ولا امارۃ الصبیان۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ فتح الباری کے اندر یہ بھی عبارت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کان یمشی فی السوق، بازار میں آپ جاتے جاتے یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تدرکنی، اے اللہ مجھے 60 ہجری کا زمانہ نہ آنے پائے اور نہ لونڈوں کی عمارت کا زمانہ آنے پائے، یعنی اس سے پہلے اللہ مجھے اٹھا لینا۔ اب امت کو تباہ کرنے والے لونڈوں میں یزید یہ سرفرست تھا، یہ یزید ملعون جو ہے یہ سرفرست ہے، سنی پہلا اسی کا نام ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ وفی هذا اشارۃ الی ان اول وغیلما کان فی سنۃ 60 وهو كذلك فان یزید ابن معاویہ استخلف فیها وبقی الی سنۃ 64 فمات، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان لونڈوں میں سب سے پہلا لونڈا سن 60 ہجری میں برسر اقتدار آیا، جو بالکل واقعے کے مطابق ہے، کیونکہ یزید بن معاویہ اسی 60 ہجری میں بادشاہ بنا۔ آئی نہیں عبارت فإن یزید ابن معاویہ استخلف فیہا، کہ یہ بادشاہ بنا اسی سن 60 ہجری میں، اور پھر 64 ہجری تک زندہ رہ کر مر گیا اور جہنم رسید ہو گیا۔ اور پھر مزید افادہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اس روایت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے عموم کی بھی تخصیص ہو جاتی ہے، جس کو ابو زرع نے ان سے نقل کیا ہے، جو باب علامات النبوہ میں بئی الفاظ گزر چکی ہے کہ یہلک الناس ھذا الحی من قریش، لوگوں کو قریش کا یہ قبیلہ ہلاک کرے گا، کیونکہ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ قریش کا پورا قبیلہ نہیں، یعنی پورا قریش مراد نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بلکہ ان کے بعض افراد مراد ہیں، یعنی ان کی نو خیز نسل کے چند لونڈے، نہ کہ قبیلے کے سب افراد۔ قبیلہ تو معزز ہے سب، کیونکہ قریش میں ہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، باقی جلیل القدر صحابہ کرام شامل ہیں، اور اس سے بڑھ کے قریش میں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خاندان بھی قریش ہے، تو یہ بعد کے اس خاندان میں بعض لونڈوں کی بات ہو رہی ہے، بعض میں آنے والے لونڈوں کی بات ہو رہی ہے، جس میں یہ جو تھے، جس میں یہ سرفرست یزید ملعون تھا، تو یہ بعد کے لونڈوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے تو یہ معزز قبیلہ سبحان اللہ، قبیلے کے افراد معزز اور محترم اور شانوں والے، سبحان اللہ۔ تو خیر جو ہے اس عبارت میں جو ہے یہ اشکال بھی دور کر دیا گیا، فرمایا کہ قبیلہ قریش کے سارے افراد مراد نہیں ہیں، بلکہ بعض افراد مراد ہیں، یعنی ان کی نو خیز نسل کے چند لونڈے، نہ کہ قبیلے کے سب افراد۔ غاز یہ لونڈے طلب سلطنت کے لیے لوگوں کو ہلاک کریں گے اور اسی کی خاطر ہنگامہ کی تال برپا کریں گے، جس کی وجہ سے لوگوں کے حالات میں بگاڑ پیدا ہوگا اور فتنوں کے مسلسل برپا ہونے کے بعد سخت گڑبڑ ہوگی، چنانچہ جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اسی کے مطابق ہو کر رہا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی ان سے دور رہا جائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، فرمایا ان نوخیز لونڈوں سے دور رہا جائے۔ نیز اس حدیث میں جو یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، لو ان الناس اعتزلوہم، کاش کہ لوگ ان لونڈوں سے کنارہ کشی کریں، ان سے دور ہو جائیں، تو اس میں حرف لو کا جواب کان اولا بہم ہے، تو یہ یعنی ان کے حق کے اندر اولا ہے، یہ بات معذوف ہے، اور مراد یہ کہ اعتزال سے یعنی کنارہ کش رہنے سے یہ ہے کہ نہ ان کے پاس آمد و رفت رکھیں اور نہ ان کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہوں، تو کان اولا بہم یہ معذوف عبارت ہے، یعنی اگر ان سے کنارہ کشی کریں گے تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان سے جدا رہنے کا مطلب کیا ہے، نہ ان کے پاس آمد و رفت رکھی جائے، نہ ان کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہوں، بلکہ اپنے دین کو سلامت لے کر ان کے پاس سے رائے فرار اختیار کریں۔ فتح الباری جلد 13 صفحہ نمبر 8 پر ہے یہ عبارت، یعنی ان سے دور رہا جائے، ان نوخیز لونڈوں سے، جس میں سرفرست یزید ملعون تھا، اس کی ٹیم جو ہے ان سب سے دور رہا جائے، اپنا دین بھی محفوظ رکھیں گے آپ، اپنا ایمان بھی محفوظ رکھیں گے، اپنی قبر آخرت دنیا محفوظ رکھیں گے، ان سے الگ ہوں گے، تو مطلب ہے۔ باقی یہ کہ صحابہ کرام اور تابعین رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارک پر کیسے عمل کیا
اور کیسے ان سے کنارہ کش رہے، دور رہے ان نوخے لونڈوں سے، ان یزید ملعون اس کی ٹیم سے، یہ ہم آپ اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس سے آخر میں ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل جو ہے کائنڈلی سبسکرائب ضرور کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔